کسی دور میں یہ کھنڈر ایک ویل پلانڈ سٹی ہوا کرتے تھے، لیکن آج یہ جگہ بالکل سنسان پڑی ہوئی ہے۔ کئی ہزار سال پہلے یہاں کون لوگ رہا کرتے تھے اور ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس شہر میں رہنے والے ہزاروں لوگ مارے گئے اور کئی ملین لوگ یہ جگہ چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے گئے۔ میرا نام ہے عبید رضا اور دیکھنے والے تمام ویورز کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہزاروں سال پہلے تباہ ہو جانے والی اس اینگار سویلائزیشن کی مسٹری کو ایکسپرٹس اب ایڈوانس ٹیکنالوجی کی مدد سے سالو کرنے والے تھے۔ سب سے پہلے ضروری تھا کہ اس ٹوٹی پھوٹی جگہ کو مکمل طور پر دیکھا جائے اور ریسرچ کرنے کے لیے اس جگہ کا ایک پراپر نقشہ بنایا جائے۔ مکمل طور پر اس جگہ کو دیکھنے کے لیے ایک ایریل آرکیولوجسٹ ڈیمین ایونز کو بلایا گیا، جنہوں نے ایک چاپر ہیلی کاپٹر کی مدد سے اس سویلائزیشن کا پورا میپ حاصل کر لیا۔ لیزر ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب اس جگہ کے وہ حصے بھی دکھنے لگے تھے جو زمین کے اندر کئی فیٹ تک دفن ہو چکے تھے، اور ایک اندازے کے مطابق ہیومن ہسٹری میں بنائی گئی یہ سب سے بڑی سویلائزیشن تھی۔ جی ہاں، یہاں تک کہ یہ اینشینٹ گریس اور ایجپٹ سویلائزیشن سے بھی کئی گنا بڑی تھی۔ لیکن سوال پھر سے وہی آتا ہے کہ اتنی ایڈوانس سویلائزیشن آخر برباد کیسے ہوئی؟ پر یہ جاننے سے پہلے ہمیں ایک نظر یہاں رہنے والے لوگوں کی زندگی پر ڈالنی ہوگی۔ یہ جگہ اینشینٹ مائٹی تھمیر امپائر کی کیپٹل سٹی ہوا کرتی تھی، اور اس سلطنت نے پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا پر 600 سال تک حکومت کی۔ آرکیولوجسٹ اب اس بات کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے کہ یہ 3000 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلے ہوئے شہر کا نظام آخر چلتا کیسے تھا، اور حیرت انگیز طور پر آہستہ آہستہ ان سارے سوالوں کے جواب ملتے جا رہے تھے۔ ریسرچرز کے مطابق اس جگہ کا سب سے بڑا دشمن پانی ہوا کرتا تھا، اور پانی کی وجہ سے ہی یہ شہر آج اس حالت میں موجود ہے۔ ریسرچرز کی جو ٹیم اس سویلائزیشن پر ریسرچ کر رہی تھی، انہوں نے ریسرچ وغیرہ کو چھوڑ کر سب سے پہلے اس جگہ کو اور زیادہ تباہ ہونے سے بچانے کا فیصلہ کیا۔ اب کیونکہ پچھلے کئی ہزار سالوں سے مندر کے گٹیا پتھروں کے اوپر سے پانی بہہ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ پتھر اوپر سے بالکل گھس چکے تھے، اور ساتھ ہی پانی نے مندر کی دیواروں کو بھی اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ اس لیے ریسرچرز نے پتھر بدلنے کا فیصلہ کیا، اور اس کام کے لیے ایک چائنیز انجینئر کو بلایا گیا، جس نے ایک بڑی سی کرین کی مدد سے ٹیمپل کی فاؤنڈیشن میں لگے پرانے پتھروں کو اکھاڑ کر نئے پتھر لگانے کا کام شروع کر دیا۔ اب کیونکہ کرین کی مدد سے یہ کام دنوں میں ہو رہا تھا، لیکن کئی ہزار سال پہلے جن ورکرز نے اس شہر کو بنایا ہوگا انہیں کتنی محنت لگی ہوگی اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ ٹیمپل کی رینوویشن کا کام مکمل کرنے کے بعد ریسرچرز ایک بار پھر سے ریسرچ کی طرف واپس آ گئے۔ اب پوری ٹیم ایک طرف کام کر رہی تھی اور ایک ٹیم ممبر اکیلا جنگل میں کچھ کلو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، اور حیرت انگیز طور پر اسے وہاں ایک کلو مل بھی گیا۔ جنگل کے ایک طرف پتھر سے بنے ہوئے کچھ عجیب و غریب رستے دکھائی دے رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پتھر پانی کو روکنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ اس بات کا سراغ لگانے کے لیے ایک بار پھر سے چاپر ہیلی کاپٹر کو اڑایا گیا۔ لیزر ٹیکنالوجی کی مدد سے جب ایک نیا میپ بنایا گیا تو اس کے اندر اس سویلائزیشن کا کینال سسٹم دکھائی دینے لگا۔ کئی کلومیٹر کے ایریا پر پھیلے ہوئے اس کینال سسٹم میں کروڑوں گیلن پانی ہوا کرتا تھا، لیکن آج یہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ بہت زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد آخرکار اس سوال کا جواب بھی مل ہی گیا۔ کمبوڈیا دنیا میں موجود چند ایسے ممالک میں آتا ہے جہاں سال میں صرف 2 ہی موسم آتے ہیں، بارشوں کا موسم اور خشکی کا موسم۔ بارشوں کے موسم میں پانی ضرورت سے زیادہ جمع ہونے لگتا ہے، اور خشکی کے موسم میں آسمان سے پانی کی ایک بوند تک نہیں گرتی، جس کی وجہ سے فصلوں کو پانی دینا مشکل ہو جاتا ہے، اور ایکسپرٹس کے مطابق ہزاروں سال پہلے بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ لیکن اینشینٹ انجینئرز نے بارشوں کے دنوں میں پانی کو جمع کرنے کا سسٹم بنایا ہوا تھا۔ رینی سیزن میں وہ لوگ پانی جمع کر لیتے، اور جب خشکی کا موسم آتا تو وہی پانی چاول کی فصل کو دیا جاتا، اور پھر وہی چاول پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیے جاتے تھے۔ آرکیولوجسٹ کے مطابق شاید یہی وجہ تھی کہ اینگر سویلائزیشن اپنے دور میں اتنی سکسیسفل ہوا کرتی تھی، لیکن برا وقت کبھی پوچھ کر نہیں آتا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر تقریباً 500 سال پہلے کئی سال تک بارش نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یہاں رہنے والے لوگوں کو پانی نہیں ملا، اور ان کی فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ چاول ایکسپورٹ کرنے کا بزنس بری طرح سے ٹھپ ہو گیا، اور بادشاہ سمیت بہت سارے لوگ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے گئے۔
اور جو لوگ اس سویلائزیشن کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے وہ پانی کی کمی کی وجہ سے مارے گئے، اور آج یہ جگہ ایک ٹورسٹ اٹریکشن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ویڈیو یہاں تک دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔